جی ناظرین ویلکم بیک۔ ہندوستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن رہے، ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، اور ہر دفعہ جب بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، جب بھی اس طرح کی ٹاکس کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہندوستان کسی یورپی ملک کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے کر لیتا ہے، نئے ہتھیار خرید لیتا ہے، نئے لڑاکا طیارے خرید لیتا ہے اور پھر اپنے جو نیوکلیئر پاور ہے اس کو بڑھانے کی بات کرتا ہے، تو فرانس کے صدر بھارت کے دورے پر تھے اور انہوں نے 6 ایٹمی ریئیکٹرز اور 36 لڑاکا طیارے جو اس معاہدے کا حصہ رہے۔ ہمایوں صاحب، بات کی جاتی ہے پاکستان اور ہندوستان کو لے کے، تو ہندوستان دعوے دار ہوتا ہے کہ جی خطے میں پاور بیلنس ہونا چاہیے، ہم ایک میزائل کا تجربہ کرتے ہیں، وہ 10 میزائل کے کرتے ہیں، وہ 10 کے 10 ناکام ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ایک پہ بہت بات کی جاتی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا پاور بیلنس ہو، یہاں لگتا ہے کہ ہندوستان نہیں چاہتا۔ فرانس کے صدر آتے ہیں، وہ نیوکلیئر پہ بات کر کے جاتے ہیں اور 36 لڑاکا طیارے دینے کی بات کرتے ہیں، تو کس طرح بیلنس ہوگا؟ کیا ہندوستان کیوں بڑھاتا جا رہا ہے اپنے دفاع کو اس طرح؟ دیکھیں، ایک تو انڈیا جو ہے نا ایک بہت بڑا ملک ہے، 1.25 ارب کی آبادی ہے اور وہ اکنامکلی بھی سٹرونگ ہے، لیکن عوام غریب ہے۔ 1.25 ارب آبادی کو ایٹمی ریئیکٹر تو نہیں کھانا نا، میں اسی طرف بات یہ ہے کہ وہ اس سے ماورا کہ جی ان کے کتنے لوگ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار 60 کروڑ سے زیادہ، اور تعلیم کی کیا صورتحال ہے، سیوک فیسلٹیز کی کیا صورتحال ہے، وہ ایک بالادستی کی ایک مائنڈ سیٹ ان کے وہاں پہ ہے، پریویل کر رہی ہے، اور چاہتے ہیں کہ پورے علاقے میں بالادستی ان کی ہو۔ پاکستان کے علاوہ تو ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھاتا، اور پاکستان کا چونکہ ان کے ساتھ ایک وہ کشمیر کا مسئلہ پرانا چلا آ رہا ہے، اور پاکستان کے اپنی بھی ایک اچھی فوج اور ایک پاور ہے، تو پاکستان کی بالادستی برداشت نہیں کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی فرانس کے صدر گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ معاہدے کے، دیکھیں یہ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، اور جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں یہ اس میں جذبات نہیں ہوتے، اس میں کوئی اصول بھی اتنے کام نہیں کرتے، اس میں اخلاقیات بھی اتنے کام نہیں کرتے، اس میں جو ہے نا ملکی مفادات سب کچھ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ خطے کا امن تو بھی تو خراب ہونے کا خطرہ ہے نا، جب اتنے آپ اپنا دفاعی بجٹ بڑھا دیں گے، دنیا کے ممالک سے دفاعی تعلقات بڑھائیں گے، تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ایک امن کی بات آتی ہے، پاور بیلنس کی بات ہے، تو بگڑ جائے گی سر۔ وہ تو بگڑتی ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ اپنے اسلحے بیچنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے اسلحے کی فیکٹریاں کھولی بھی ہیں اور جو انہوں نے اپنے اکنامی کو سٹرونگ کرنا ہے، انہوں نے ان ساری چیزیں بیچتی ہیں۔ جب ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایک کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو جو دونوں اپنا اسلحہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو فرانس کئی لحاظ سے ان کو یہ اپنے یہ نیوکلیئر ڈیلز ہیں یا دوسرے تمام چیزیں انڈیا کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اور دوسرا انڈیا ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے اسلحے کے لیے، نہیں ویسے ہی کسی بھی لحاظ دیکھیں، آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں۔ یورپ اگر دیکھ لیں، فرانس ان کے پاس، جرمنی والے ان کے پاس گئے، یو کے والے گئے، ایون آپ کے جو قریبی دوست ہیں چائنا ان کے ساتھ وہ بڑھا رہا ہے، رشیا ان کے ساتھ بڑھا، امریکہ ہم ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ہم ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہمارے تو ڈپلومیسی میں بھی ان کے کاؤنٹر نہیں کر پا رہے، وہ ان کا پروپیگنڈا ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے ہمارے ملک میں، اسی لیے ان کا موقف سنا جاتا ہے اور ہمارا نہیں سنا جاتا۔ دیکھیں، بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو فائدہ کس چیز میں ہے، لوگ اب وہ بات کرتے ہیں چاہے وہ حق پر ہیں یا نہیں ہے، لیکن ان کا فائدہ کس بات میں ہے؟ فائدہ ان کا اسی بات میں ہے۔ فرانس کے صدر آ کر کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈو مور، امریکہ والے بھی کہہ رہے ہیں ڈو مور، ان کا فائدہ اسی میں کہ جی کامران صاحب، پوری دنیا جو ہے ہندوستان کو فیور کرتی ہے، اور اب فرانس صدر آئے اور انہوں نے بھی معاہدات کر دیے اور ہندوستان اپنا دفاعی بجٹ بڑھاتا جا رہا ہے، تو پاکستان پہ اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے؟ پاکستان پہ ظاہر ہے کہ ایک تو بات جو سمجھنے والی ہے کہ ہندوستان ایسا ملک ہے اس خطے میں جس کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، ایون پاکستان سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان سے خطرہ ہے، تبھی تو ہر پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف وہ ایسے ہے نا کہ جب کوئی بھی ایون ایک گھر میں بھی 2 لوگ رہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنا الگ گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے ایک سائیکی آ جاتی ہے، وہ ایک دشمنی کی سائیکی ہے، وہ ہمارے اور ان کے درمیان۔ ہمارا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا اور ان کا گھر کبھی ایک ہوا کرتا تھا، اس کے بعد وہ گھر 2 الگ الگ ہو گئے، تو اب وہ سائیکی یہ ہے کہ جب 2 گھر الگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو ہم بھی ایک دوسرے کو برداشت اس وجہ سے کم کرتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کا دفاعی بجٹ بڑھانا، معاہدات کرنا پاکستان کے لیے خطرہ تو ہے سر؟ پاکستان کے لیے خطرہ ضرور رہتا ہے، پاکستان کو خطرہ ہے، مگر ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ جو بجٹ بڑھا رہے ہیں اپنے دفاع کا، تو وہ اپنے عوام کے ساتھ اس 50% لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں جو خط غربت سے نیچے گزارا کرتی ہے۔ تو 1.25 ارب جو ہے نا ان کی آبادی ہے، اور اس میں 60-65 کروڑ لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے ہیں، تو ان کے ساتھ ہندوستان کی پالیسیاں
अपने लिए ज़्यादा है, आवाम के लिए कम है। हमारे साहब, आज रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, और दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर है, ब्लैक डे, स्याह दिन के तौर पे आज का दिन मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत कश्मीरियों के साथ क्या सलूक करती है, आप सबके सामने है। क्या मैसेज जाता है रिपब्लिक डे पे पूरी दुनिया के सामने जब कश्मीरी स्याह दिन मनाते हैं? तो देखिए, कश्मीर तो ज़ाहिर है स्याह दिन मनाएंगे, और उनके साथ जो पिछले 68 साल से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और हिंदुस्तान ने जो उनके जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया और यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कहा कि हम इस्तिस्वाब राय कराएंगे, उन तमाम वादों से उन तमाम चीज़ों से फिर गए और पूरे एक ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है। वो किसी जहाँ पे ये दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, उस पे सबसे बड़ा दाग भी यही है, वो कश्मीर को लेकर है। हमारे साथ लाइन पर हैं यासीन मलिक साहब, हमारे साथ पहले इनसे बात कर रहे हैं टेलीफोन कॉल पे। यासीन साहब, खुशामदीद, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? आज मकबूजा कश्मीर में स्याह दिन मनाया जा रहा है, क्यों मनाते हैं कश्मीरी ये स्याह दिन? क्योंकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान तो शोर करता है कि आज का दिन बड़ा जमहूरी दिन है पूरी दुनिया के लिए, उनके लिए। आज का दिन हुकूमत हिंदुस्तान रिपब्लिक डे के तौर पर मना रही है। आज ही के दिन हिंदुस्तान ने डिक्लेयर किया था 1952 में कि ये रिपब्लिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि आप लोगों की जमहूरी जो राय है उसकी कदर करोगी, उसको एक्सेप्ट कर लोगी। खुद हुकूमत हिंदुस्तान ने कश्मीरी लोगों को जमहूरी वादा किया कि आपको हम मुस्तकबिल का फैसला करने का हक देंगे। ये वादा खुद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब वो कश्मीर आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों के इज्तिमा में ये बात कही कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जमहूरी हक दूंगा अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का। अगर वो जमहूरी हक कश्मीरी लोग हिंदुस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगी, मुझे तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मैं उस जमहूरी हक को, जमहूरी फैसले को तस्लीम करूंगा। फिर यही बातें हुकूमत हिंदुस्तान ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी की। फिर हुकूमत हिंदुस्तान खुद इस मसले को इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कश्मीरी लोगों के इस जमहूरी हक को तस्लीम किया कि कश्मीरी लोगों को मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। लेकिन जब आज कश्मीरी लोग यही हक हिंदुस्तान से मांग रहे हैं कि जिसका वादा खुद हुकूमत हिंदुस्तान ने कश्मीरी से किया, वो पूरा कश्मीरी लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही है, कश्मीरी लोगों को कत्ल किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद हजारों लोगों को गायब कर दिया जाता है, हजारों की तादाद में लोग जेलों में हैं, खवातीन के साथ बेइज्जती का सलूक किया जा रहा है। तो कश्मीरी लोग आज पिछले 24 घंटे से अपने घरों में बैठे थे, यहाँ कोई कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया था। ये सिविल कर्फ्यू खुद कश्मीरी लोगों ने अपने लिए नाफिज किया कि हर कश्मीर की पूरी सड़कें, गांव में, शहर में, टाउन में, जहां कहीं भी सुनसान सड़कें दिखाई दे रही थी, कोई लोगों की मूवमेंट कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो ये एक किस्म का एक रेफरेंडम है, जमहूरी मैसेज है हिंदुस्तान के मलिक साहब, यहाँ मैं चाहूंगा जी, मलिक साहब यहाँ मैं चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान के तीन बड़े एंकर और सहाफ़ी हजरात ने भी, मेरे शो में भी शायद ये तज़किरा किया कि कश्मीरी आज के दिन स्याह दिन नहीं मनाते, ये पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए, अगर किसी ने ये बात कही है तो यहाँ जो कश्मीर की सड़कें हैं वो उसकी गवाह है, तो इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर कर रहा है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि किसी का प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो कश्मीर में जी जो हैं, कोई आज दिन भर सड़कों पे कोई कश्मीरी नजर नहीं आ रहा था, दुकानें बंद थी, कारोबार मुअत्तल था, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी जी। तो इसमें कौन सा प्रोपेगेंडा है? ये तो हकीकत हाल है कश्मीर के आज के दिन। ठीक है मलिक साहब, क्या मैसेज होगा पूरे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की दुआएं, पाकिस्तान की उम्मीदें कश्मीर से वाबस्ता हैं, और हम चाहते हैं कि एक जो हक खुद इरादियत था, जो दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत है, वो कश्मीरियों को दे। क्या मैसेज देंगे आप पूरे पाकिस्तान को आज के इस स्याह दिन के मौके पर, जब हिंदुस्तान जमहूरी दिन मना रहा है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के लोगों का ताल्लुक है, पाकिस्तान की लोगों की एक वालियाना अकीदत है कश्मीरी लोगों के साथ जी। अब रही बात हुकूमत पाकिस्तान से हम सिर्फ यही एक बात इस्तदा कर सकते हैं कि जो कश्मीरी लोगों की जमहूरी लड़ाई है कि
جی یہ جدوجہد تب تک کشمیری جاری رکھے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بات چل رہی تھی پاکستان کی موجودہ قیادت اور حریت رہنماؤں کے بیچ اختلافات کی، وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور اب اس میں ایسی کوئی صداقت نہیں؟ دیکھیے، جو نئی حکومت دلی میں آئی ہیں ان کا ایک واضح موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کشمیر پہ کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے. جی ان کا بالکل ایک ہارڈ لائن اپروچ ہے. جی تو اس لیے اس سلسلے میں بات چیت میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی قسم کے ریزلٹس آ سکتے ہیں. جب آپ اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے وہ پہلے اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلمز ہیں، اس لیے ہمیں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا. لیکن جب آپ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے حکومت بات چیت کے ذریعے اس کو حل کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. یاسین صاحب، آخری سوال پوچھوں گا، کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کہ اس سے پہلے موجودہ جو حکومت ہے پاکستان کی، اس سے پہلے ہماری حکومت کی پالیسیز کشمیر کو لے کے کچھ اور تھیں، اب کچھ اور ہیں، یا وہی پالیسیز ہیں؟ دیکھیں، نام سوال کریں گے نہ ہم شکوہ کریں گے. جی پرانی گورنمنٹ یا نئی گورنمنٹ، جی ہمارا یہی ایک ہی یہ ہے کہ پاکستان کا ایک موقف ہے کہ ہم کشمیریوں کی جو ہے تحریک ہے اس کی جو ہے حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمارا یہی موقف ہے کہ یا تو کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، یا سیفری کی مذاکرات ہو جس میں پاکستان، ہندوستان اور کشمیری لوگ بیٹھے پھر اس مسئلے کا حل نکالیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے صاحب، کشمیر میں سیاہ دن ہے، اور جو این ڈی ٹی وی اور آج تک کے اینکرز حضرات بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، تو وہ تو یاسین صاحب نے بھی کہا دنیا کا میڈیا بھی دکھاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور کشمیری اس دن کو سیاہ دن کے طور پہ مناتے ہیں. تو کشمیریوں کا یہ دن منانا پورے ہندوستان کے لیے تو بڑا افسوسناک میسج جاتا ہے. دیکھو، یہ ہندوستان کی وہ سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت پہ ایک تمانچہ ہے. دیکھیں، اگر وہ اتنے ہی جمہوریت کے چیمپئن ہیں تو جمہوریتوں میں ہم نے اپنے سامنے اور آپ نے دیکھا ہے ملکوں میں سے ملک نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں ایسٹ تیمور بنا، سوڈان میں ساؤتھ سوڈان بنا، پھر آپ کے وہاں پہ استصواب رائے کرایا گیا کینیڈا میں کیوبیک میں کچھ سال پہلے. وہاں پہ بڑا نیرو مارجن سے واپس وہ الگ ابھی اسکاٹ کا بھی سر اسکاٹ کا کرایا. دیکھیں، برطانیہ سب جمہوریت کی ماں جسے کہا جاتا ہے، 3-4% سے کم و بیش، بہت کم مارجن سے وہ رہ گیا، وہ الگ ہوتے رہ گیا. تو ہندوستان کیوں وہاں پہ استصواب رائے نہیں کراتا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خود وعدہ کیا تھا، جواہر لال نہرو نے وعدہ کیا تھا 1962 میں، اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں انہوں نے کہا تھا. تو ان کو کیوں ڈر ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری نہیں چاہتے تو لیٹ دا کشمیریز ڈیسائیڈ کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. آپ ایک فری اینڈ فیئر وہاں پہ ایک ریفرینڈم کرائیں جس میں پتہ چلے گا، اور دنیا کو انوائٹ کریں، یونائٹڈ نیشن کو، انٹرنیشنل جو فورم ہے، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان سب کو انوائٹ کریں اور وہ آئیں، دیکھیں کہ آپ اس میں وہ کراتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں آپ کتنے بڑے جمہوریت کے چاہے زور ظلم جبر کے طریقے سے آپ نے وہ کیا ہوا. اگر آپ اتنے بڑے چیمپئن ہیں جمہوریت کے تو آپ وہاں سے جتنے بھی آپ پتہ نہیں 7 لاکھ یا 6 لاکھ فوج ہے جو ایک چھوٹے سے کشمیر میں آپ نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ہٹائیں، پھر دیکھتے ہیں آپ کی جمہوریت کہاں کھڑی ہوتی ہے. سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج بڑا خاص بیان آنا چاہیے تھا یوم سیاہ کے حوالے سے، جو کہ نہیں آیا کیونکہ کشمیر کی جو امور کی کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں وہ. ہاں، کشمیر کی یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ کیوں نہیں آیا، یا ممکن آ گیا ہو آپ کو، اور یا ہم نے اسے وہ 5 فروری پہ محدود کر کے رکھ دیا کہ یوم یکجہتی کشمیر کمیٹی کا کام اس سے زیادہ ہے، اور کشمیر کی بڑی اہم کمیٹی ہے اور بہت اہم ایشو ہے. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس میں اس طرح. سر، آپ یہ کیونکہ بڑا اہم دن ہے، کیونکہ پورا کشمیر، جیسے ملک صاحب نے بھی کہا، پورا دنیا کا میڈیا سوائے ہندوستان کی میڈیا کے دکھاتا ہے کہ روڈ بلاک ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار، سکول سب بند ہوتا ہے، کیونکہ یوم سیاہ منایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جمہوری ملک ہو تو ہمیں ہمارا رائٹ دو. تو رائٹ تو مانگتے ہیں کشمیریوں نے، ملنا بھی چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کا آج کے دن پر کیا موقف ہونا چاہیے، ہمارے میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے، جو کہ نہیں نظر آیا شاید؟ دیکھیے، پاکستان گورنمنٹ بھی جو ہے ہندوستان کے آگے جو ہے نا اس کا سائز کا بڑا ہونا ہے، یا اس کی آبادی کا بڑا ہونا ہے، یا دنیا کے ساتھ اس نے جو تعلقات بڑھا لیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے پاکستان گورنمنٹ بھی شاید وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی.
اور جب حکومتیں جب کوئی کردار ادا نہیں کر پاتی تو میڈیا بھی شاید اسی طرح سے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کی اپنے مفاد میں ہے, جمہوری ہندوستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اس غیر جمہوری رویے کو جو کشمیر میں ہے اس کو درست کرے. ان کو اب تک یہ سیکیورٹی کونسل کے شاید ممبر ہو جاتے اگر یہ اس طرح کی یہ حرکت کشمیر میں نہ ہوتی. اس کو کروائیں. لیکن ابھی بھی لگے ہوئے کہ ہو جائیں. ہمایوں صاحب آبادی اور رقبے کی بات کی آپ نے, کچھ دبے لفظوں میں ہندوستان کو دبے لفظوں میں بڑا ملک کہہ دیا تھا, تو کیا آبادی اور رقبہ ہونا ہی کسی ملک کے لیے بڑا ملک ہونا ضروری ہے؟ اس طرح تو پھر جرمنی کو دیکھ لیں, یورپ کے تو کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں آبادی اور رقبے میں بالکل چھوٹے ہیں پاکستان سے, لیکن وہ دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہیں. کوئی پیرامیٹر تو ہے نا. اب وہ آبادی اور رقبہ پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آبادی اور رقبہ بھی ایک پیرامیٹر ہے, تو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. دیکھیں 1.25 کروڑ انسان بستے ہیں وہاں پہ, اگر وہ ایک ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ جتنی ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنیوں کے لیے تو ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے, تو وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ کھاتے پیتے ہیں اور ان کو اسلحہ بیچتے ہیں. تقریباً $45 ارب ہر سال وہ یہ ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اب تو بڑھ گیا, اب تو 60 ارب پہ پہنچ گیا. اب وہ یہ 1 سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. تو اس طرح سے ہے, ان کی اکانومی بڑی ہے, دنیا کے بڑی اکانومیز میں آتے ہیں. ان کی جی ڈی پی کا شمار جو ہے نا 1 ٹریلین میرے خیال سے پلس ہو گیا. اس کا مطلب کشمیری جو سیاہ دن بناتے ہیں ان کی امیدیں کم ہو جانی چاہیے کہ ایک بڑا ملک ہے رقبے اور آبادی میں. تو ہماری دیکھیں آپ امریکہ کتنا طاقتور ملک تھا, ویتنام سے 30 سال کے بعد اس کو جانا پڑا. رشیا کو کہ پورے ایسٹ یورپ کو اپنے ساتھ کر کے پھر وہ CIS اسٹیٹس تھے وہ سب کو جمع کر کے آخر میں وہ افغانستان میں جب انٹر ہوا تو افغانستان کے لوگوں کے ڈٹرمنیشن کے آگے اس کو شکست ہوئی اور وہ تسلیم کرنا پڑا. وہ ایسٹ یورپ اس کے ہاتھ سے چلا گیا اور پوری CIS اسٹیٹس اس کے ہاتھ سے چلی گئی اور خود رشیا توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا. رشیا رقبے میں سب سے زیادہ تھا, رقبے میں سب سے زیادہ تھا, رقبے میں بہت پاورفل تھا. دیکھیں دنیا کے بڑے 2 سپر پاور. تو کرائیٹیریا رقبہ اور آبادی میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے کسی بھی ملک کو بڑا ملک بنانے کے لیے. نہیں, دیکھیں کئی فیکٹرز ہیں. دیکھیں جی ڈی پی آپ کی اکانومی ہے, آپ کتنے, امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے جو ملٹری لحاظ سے سٹرونگ ہے, ایک دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, پتہ نہیں 30 ٹریلین ہے کتنے ان کی, $30 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے ان کی, اور اس طرح سے وہ دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے. جاپان اگر آپ وہاں آبادی تو ہندوستان سے بے تحاشا کم ہے, بہت 10 گنا کم ہے. ہاں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جی مختلف پیرامیٹر میں سے ایک یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم ملک صاحب کے 2 سوال جو میں نے ان سے پوچھے کشمیریوں کے لیے, پاکستان کی موجودہ حکومت اور ہندوستان کی موجودہ حکومت. تو ہندوستان کی جو دلی کی حکومت ہے وہ تو مطلب اس بات پر آتی ہی نہیں کہ کشمیر پر بات کی جائے. تو دبے لفظوں میں ملک صاحب کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہیں. تو کیا ہم اپنے موقف پر پراپر قائم نہیں ہیں؟ جو میں نے ان سے سوال پوچھا انہوں نے کہا حکومت بدلتی رہے لیکن موقف یہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارا رویہ جو ہے وہ تقریباً 20 سال سے جو ہے معذرت خانہ ہو گیا ہوا ہے کشمیر ایشو پہ, اور ہم نے شاید اسی لیے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے اور وہ پھر کسی اور آپشنز کی باتیں بھی کرنے لگ گئے. ادروائز تو بات بڑی آسان سی ہے اور طے شدہ ہے. یہ ایک ریاست تھی اور ریاستوں کو فیصلہ 2 طریقے سے ہونا تھا. دوسرے طریقے کو انہوں نے خود رد کر دیا. انہوں نے کہا استواب ہوگا. جب استواب ہی ہونا تھا, جب استواب ہی ہونا ہے تو اس کو UN کے اس میں جو ہے نا, UN کی چھتری کے اندر جو ہے نا اس کو استواب کرائیں. میرا خیال ہے ان کے چہرے کے اوپر لگا ہوا داغ بھی ختم ہو جائے گا. کشمیری اگر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بھی پتہ چل جائے گا, نہیں رہنا چاہتے تو بھی پتہ چل جائے گا. یہ جس صورت میں بھی رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا پیدائشی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ ان کا, یہ حق ان کو ملنا چاہیے. ہمایوں صاحب کشمیری ادر آپشنز پر بھی جا رہے ہیں, کیا ایسا 20 سال پہلے 15 سال پہلے نہیں تھا؟ ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا. کیا جو آپشن کریٹ ہوتی جا رہی ہیں کیا پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں یہ آپشنز, اگر یہ واقعی آپشنز بن گئے؟ دیکھیں اگر پاکستان اس میں ایفیکٹولی کچھ نہیں کرتا اپنے کاز کو, دیکھیں جب ہندوستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ٹکا کر کے ڈائریکٹ, ابھی آپریشن جاری ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو پٹھان کوٹ والے واقعے, ابھی آپریشن جاری تھا, انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. انہوں نے نہیں کہا, اوباما صاحب نے پرسوں کہہ دیا کہ ہندوستان کا بڑا دل گردہ تھا, اس نے صبر کیا پٹھان کوٹ. ہم نہیں کہہ پاتے ہیں, وہ بڑے ایفیکٹو ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نہ اپنے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, نہ ہمارا فورن آفس اس طرح سے کام کر رہا ہے. آپ کا فورن منسٹر ہی نہیں ہے, وہ ایک ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں نا ہمارے پاس سرتاج جی سب ہیں, وہ تمام امور کو دیکھتے ہیں. منسٹر بنا دیتے اس کو, ایک سینیٹر بنا کر کے منسٹر کیوں نہیں بنایا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فورن پالیسی کو لے کے جتنے لیکس چل رہے ہیں صرف فورن منسٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں؟
نہیں یہ بھی ہے، لیکن دیکھیں یہ آپ کے ملک کے سربراہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ان کی سوچ کیا ہے. اگر وہ خود اس وقت جس کے محکمے کا منسٹر نہیں ہوتا، پرائم منسٹر خود اس کا منسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت آپ کا میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا فارن منسٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بتا دیں نا، پھر وہ سارا بلیم بھی پھر ان کے اوپر لگے گا. آخری منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دے دیں. بہت دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اب تو خیر شاید میاں صاحب چاہتے ہی نہیں کہ فارن منسٹر وہ خود ہی اس معاملات کو دیکھیں ایک مشیر کو ساتھ چلاتے ہوئے. تو کیا یہ جو ہمایوں صاحب نے بات کی، آپ ایگری کرتے ہیں کہ تمام جو خامیاں نظر آ رہی ہیں فارن پالیسی کو لے کے، اسپیشلی افغانستان اور ہندوستان کو دیکھتے ہوئے، تو اس کے لیے ایک فارن منسٹر کا ہونا ضروری تھا؟ دیکھیے ہم نے سارے معاملات کو بڑا کیجول لیا ہوا ہے. وہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا ڈیموکریسی کے ساتھ، وہ نیشن کے ساتھ، جس طرح سے لوگوں کی کاروبار کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے نا، اتنی کمٹمنٹ اگر خدا کرے کہ نیشن کے ساتھ ہو نا تو یہ اسی طرح سے ترقی کرے جس طرح کاروبار ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے سر، آخری سوال پوچھوں گا. پاکستان کے لیے دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے. افغانستان کے ذریعے ہونے والی دہشت گردی، ہندوستان کا انوالو ہونا، فارن پالیسی کو بدلنا چاہیے؟ کیا وہ بدل رہی ہے یا اسے بدلنا چاہیے؟ فارن پالیسی ضرور دہشت گردی سے ریلیٹڈ سر سوال، دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے. دہشت گردی سے ریلیٹڈ بھی ہمیں زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے. ہم اپنے آواز کو مؤثر بنائیں، دنیا تک پہنچائیں اور افغانستان کے ساتھ انگیج کریں. اور افغانستان کو دیکھیں جہاں پہ آپ نے اتنی قربانیاں دی، 30-35 سال آپ نے افغانیوں کو اپنے ملک میں رکھا اور یہاں سے وہ جنگ لڑی گئی جہاں سے افغانستان رشیا کے چنگل سے آزاد ہوا، اس کے بعد بھی وہ ہندوستان کے زیادہ قریب ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے، بڑا سوال نشان ہے. تو یہاں پہ افغانستان ہی ہے کہ جہاں پہ ہمارے لوگوں کو اسلحہ، ٹریننگ اور پیسہ دیا گیا اور ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جاتا رہا. تو دیکھیں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے. اور دوسرا ایک اور دہشت گردی کے حوالے سے فاٹا کا سٹیٹس آپ جلد سے جلد ڈیسائیڈ کریں، ورنہ یہ مسئلہ فاٹا تو پریورٹی نہیں. جیسے کل کے شو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کامران صاحب، سیم سوال، فارن پالیسی دہشت گردی کو لے کے افغانستان اور ہندوستان کے لیے بدلنی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے پالیسیاں ہم کو بدلنی ہوں گی اور اپنے قومی مفاد کے تحت بنانی ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کوئی پالیسی بھی اپنے قومی مفاد کے تحت نہیں بنتی، وقتی مفاد کے تحت بنتی ہے، ذاتی مفاد کے تحت بنتی ہے، بڑے ملکوں کے کہنے پہ بنتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری فارن پالیسی پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنی ہوگی. دہشت گردی کو لے کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس پر عمل ہو رہا ہے. آج کشمیر میں سیاہ دن منایا جا رہا ہے کیونکہ پورے ہندوستان میں جمہوری دن کے طور پہ آج کا دن منایا جاتا ہے. تو آج اس پر ہم نے بات بھی کی. پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کیوں کشمیر کی سڑکیں ویران ہیں، کیوں کاروباری مراکز بند ہیں، کیوں آج کشمیری اپنے گھروں میں ہیں جبکہ کوئی کرفیو نافذ نہیں ہے. یہ تمام کشمیری آج سوال پوچھتے ہیں، نہ صرف پوری دنیا سے بلکہ لگ بھگ جو 1.5 ارب کے آس پاس آبادی پہنچ چکی ہے ہندوستان کی، ان تمام ہندوستانیوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں آج کا دن ہم سیاہ دن کے طور پہ مناتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، ہمایوں خان مندوخیل صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، اور طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے ان کا، اور یاسین ملک صاحب کا بہت شکریہ. آج کا پروگرام بس یہیں تک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.